لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا. مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. کیا معنی؟ کہ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا. اسی طرح کی 2 اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے نبی اور رسول. ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے. جہاد عام ہے، قتال خاص ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے. اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان 3 جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا. جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ. ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً. ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے، تو فرق ہوگا لازماً. لیکن یہ کہ اگر علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں. جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں. لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے. اب اسی پر مبنی ہے خشت اول چون نہر میں مار کا، تاثریہ میرا دیوار کا. جب اس پر تو نتائج نکلیں گے. اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے. لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. اسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے. جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے، شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے سہیں سوئے، کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں، اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے. گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا. تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی ہوس سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکے، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے.
تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا۔